السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ذی وقار سامعین حضرات، خوش نصیب صحیح البخاری پڑھنے والی طالبات و طلباء، علاقے بھر تو تشریف لے آنے والے مشائخ، علماء کرام، حفاظ اعظام اور میرے پیارے سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یقیناً جلسیاں تو روزانہ ہی چاہیے، لیکن اس قدر زیادہ روحانی، ایمانی، نورانی مجالس کاٹی نظر آندیاں نے، نہایت زیادہ دل نو خوشی ہوئی ہے۔ میں رستے اندر آ رہا سا، پتوں کی تے شیخ محترم برادری اکبر حضرت مولانا عبدالمنان راسخ صاحب دا مینوں فون بھی آیا، اور یقیناً جس طرح شیخ مولانا بلال ذاکر صاحب فرما رہے سن کہ اے ساڈا اپنا شیخ فرماندے نے ادارہ ہے۔ شیخ صاحب نے میں نے فون بھی کیتا اور شیخ نے میں نے آکھیا ہے کہ جو فیصلہ آباد جامعہ سلفیہ اہم جماعت دا ادارہ ہے، گجرانوالے جامعہ محمدیہ جماعت دا اہم ادارہ ہے، اے ڈلن بنگلے دا جماعت دا جامعہ اسلامیہ سلفیہ عظیم ادارہ ہے۔ میں ایک طویل سفر کر کے تھوڑے تک پہنچیا اللہ دا دین سنانا سے۔ میں صدقے جلدہ دعا کرنا جنہاں نے اس ادارے دا پلاٹ خریدیا، اس نے تعمیر کیتا، جو اس دی آبیاری کر رہے نے، جو فوت ہو گیا نے، اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمائے۔ جو مشائخ اور جو علماء، فضلاء، معاونین اس ادارے نہ تعاون کر رہے نے، اللہ پاک سب دے مال جان کاروبار علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیو، آمین سارے دی سانجھی ہوندی ہے، کوئی اختلافی آمین نہیں، سارے کو وہ آمین۔ احباب گرامی قدر، میں تو آٹے سامنے صحیح البخاری دی آخری حدیث اور اس آخری حدیث دا جو وظیفہ امام بخاری نے صحیح البخاری اندر حدیث سے آخر میں بیان کیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے میں چند باتاں تو آٹے پیش خدمت کرنی ہے چاہنا۔ توجہ میرے حال کرنا، امام بخاری دا اس تو بڑا اعزاز اور مقام کی ہو سکتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں، توجہ میرے حال کرنا، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، میں تو طالب علم میں بات کہنا کہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس گھنٹے امام بخاری واسطے رحمت ترجات دی بلندی دیاں دعاواں نہیں ہو رہی۔
اور یہ تا قیامت ہوندیاں رہن گیاں، صبح وقت بھی ہوندیاں رہن گیاں، شام وقت بھی ہوندیاں رہن گیاں، لیل و نہار، دن و رات امام بخاری لئی دعاواں ہوندیاں رہن گیاں۔ اور امام بخاری دا میرے اور تواڈے نال پہلا پیغام پتہ کی ہے؟ توجہ کرنا، امام بخاری دا میرے اور تواڈے نال سب تو پہلا پیغام تقوی ہے کہ اگر دنیا دی، قبر دی، آخرت دی کامیابی چاہتے ہو تو سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ جڑا مسلمان متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک دنیا تے دا بھلا کر دیندا ہے، قبر نور والی کر دیندا ہے، تے قیامت نوں اللہ پاک جنت عطا کر دیندا ہے۔ متقی انسان اللہ پاک دا بنو بڑا پسند ہے، تقوی والا انسان۔ یہی وجہ ہے جاؤ تسی مسجد نبوی دا کسی امام دا کوئی خطبہ کر لو، کہ کوئی حج دا خطبہ کر لو، بیت اللہ دے کسی امام دا خطبہ کر لو، امام صاحب جدوں بھی مسجد نبوی جمعہ پڑھان گے حج دے موقع تے میدان عرفات تے، امام صاحب جدوں بھی حج دا خطبہ پڑھان گے بیت اللہ اندر جدوں بھی کوئی امام خطبہ پڑھے گا تو سب تو پہلے کہے گا میں سب تو پہلے اپنے آپ نو تقوی دی وصیت کرنا، اس تو بعد میرا خطاب سنن والیو میں تانوں تقوی دی وصیت کرنا۔ تقوی دا معنی کی ہے کہ بندہ نے کر کے چل رہا ہے، سجے پاسے بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے تے کھبے پاسے بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں، انہیں رستے جو گزرنا ہے سجے پاسے والی جھاڑیاں کنڈیاں تو بھی بچنا ہے تے کھبے والی پاسے والیاں جھاڑیاں کنڈیاں تو بھی بچنا ہے، یعنی سجے بنوں بھی گناہاں کولوں بچنا ہے، کھبے بنوں بھی گناہاں کولوں بچنا ہے۔ جڑا سجیوں کھبیوں اگیوں پچھیوں گناہاں تو بچ گیا، اللہ پاک نے انہوں اپنی محبت تے تقوی واسطے اللہ پاک قبول فرما لیندا ہے۔ امام بخاری دا سب تو پہلا پیغام تقوی ہے کہ تقوی والی زندگی گزارو۔ امام بخاری دا دوسرا پیغام رزق حلال ہے۔ امام بخاری نے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نو لین واسطے کئی سو کلومیٹر دا سفر کیتا ہے۔ امام بخاری نے پیٹ نال پتھر بن کے رکھے نے۔ امام بخاری نے بھوک نو پسند کیتا ہے، لیکن امام بخاری نے ساری زندگی حرام نو منہ نہیں مارے، حرام نہیں امام بخاری نے کھادا۔ اور میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، امام بخاری دی سیرت سننے والوں، موجودہ دور اندر تباہی بربادی اس بندے واسطے وے جڑا اپنی بیٹیاں نو حرام کھواندا ہے، اپنے بچیاں نو حرام کھلاندا ہے اور خود حرام کھاندا ہے۔ حرام خور بندہ پاویں بیت اللہ دے غلاف نہ چمٹ کے بھی دعاواں کرے اللہ پاک قبول نہیں جا کردا، پاویں ساری رات ایک لت تے کھلوتا رہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبولیت دا درجہ نہیں عطا کر دے۔ امام بخاری دا دوسرا پیغام حلال ہے کہ لوگوں 8,000 تے گزارے کر لو، 10,000 تے گزارے کر لو، 15,000 تے گزارے کر لو، حرام نو منہ نہیں مارنا، سود نو منہ نہیں مارنا، بینکاں کولوں انشورنس نہیں کرانی، حرام دے دندر نہیں کرنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری، امام بخاری دا میرے اور تواڈے نال تیسرا پیغام ہے جے اور بخارا شہر جو پیدا ہونے والے ازبکستان دے بڑے پکیزہ اور مبارک شہر بخارا شہر سے پیدا ہونے والے امام بخاری رحمہ اللہ الباری، انہاں دا میرے اور تواڈے نال تیسرا پیغام اخلاص ہے۔ زندگی اخلاص والی بڑھاؤ، نہ کسی نو نماز وکھان واسطے پڑھیا کر، نہ کسی نو قربانی وکھان واسطے کریا کر، نہ کسی نو صدقہ وکھان واسطے کریا کر، نہ کسی نو نیکی وکھان واسطے کریا کر۔ امام بخاری دا تیسرا پیغام اخلاص ہے کہ اگر اخلاص دے نال تو سوئی دے نکے دے برابر بھی نیکی کریں گا، اللہ اخلاص دی برکت نہ بڑا اجر تینوں عطا فرما دیں گے۔ امام بخاری دا تیسرا پیغام اخلاص ہے۔ اور امام بخاری دا چوتھا پیغام آخری جو میں تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا، امام بخاری دا چوتھا پیغام میرے اور تواڈے نام ہے دے اور دنیا کائنات دے لوگوں رحم دل بن جاؤ، نرم دل بن جاؤ۔ لوگاں نے امام بخاری نو بڑا ستایا، بڑا پریشان کی تھا، طرح دیا گلاں کی دیاں، بڑیاں باتاں کی دیاں، ڈولے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے،
پتے کھا کے سفر کر کے گزارے کر کے امام بخاری نے جدو صحیح البخاری اندر حدیث لکھی ہے ما وضعت حدیثا الا اغتسلت ثم توضأت ثم يصلي رکعتين. امام بخاری نے اس صحیح البخاری اندر حدیث نقل کرنے واسطے سب تو پہلے غسل کیتا ہے, غسل کر کے وضو کیتا ہے, وضو کر کے امام بخاری نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے. 2 رکعتاں پڑھ کے امام بخاری نے اپنی صحیح اندر حدیث نقل کرنے واسطے 2 رکعتاں پڑھ کے امام بخاری نے استخارہ کیتا, اگر دل مطمئن ہویا تے اپنی بخاری اندر حدیث نو نقل کر دیتا ہے. اتنی محنت کر کے حدیث نو لکھنے والے. تو آئیے امام بخاری دے 4 پیغام میں تواڈے پیچھے خدمت کر چکے ہیں. آخر تے امام بخاری نے جڑا وظیفہ بیان کیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پوری صحیح بخاری دا, پوری سیاستہ دا, امام مسلم نے جو صحیح مسلم لکھی ہے, امام نسائی نے جو نسائی لکھی ہے, امام ترمذی نے جو جامع ترمذی لکھی ہے, امام ابن ماجہ نے جو ابن ماجہ لکھی ہے, امام بخاری نے جو صحیح البخاری لکھی ہے, پوری سیاستہ دا خلاصہ بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن پاک دا خلاصہ. اگر تو انہوں کوئی پوچھے کہ صحیح البخاری اندر کی ہے, صحیح مسلم اندر کی ہے, جامع ترمذی اندر کی ہے, بلوغ المرام اندر کی ہے, نخبۃ الحدیث اندر کی ہے, ابن ماجہ اندر کی ہے, امام ابن تیمیہ دے فتاوی ابن تیمیہ اندر کی ہے, مصنف ابن رزاق اندر کی ہے, مصنف عبد الرزاق اندر کی ہے, مصنف ابن شیبہ اندر کی ہے, پورے قرآن پاک اندر کی ہے, پورے دین دا خلاصہ, پوری حدیثاں دا خلاصہ, پورے جوامع مسانید دا خلاصہ اور پورے قرآن پاک دا خلاصہ دے سبحان اللہ و بحمدہ. جن نے سبحان اللہ و بحمدہ نہیں سمجھیا انہیں قرآن دے 30 پارے نہیں سمجھے. جن نے سبحان اللہ و بحمدہ نہیں سمجھیا انہیں صحیح البخاری نو نہیں سمجھیا, صحیح المسلم نو نہیں سمجھیا, جوامع مسانید نو نہیں سمجھیا, سیاستہ نو نہیں سمجھیا. سبحان اللہ و بحمدہ دین ہے, سبحان اللہ و بحمدہ اسلام ہے, سبحان اللہ و بحمدہ یہ شریعت ہے. پوری دی پوری نبی علیہ السلام دی مکی زندگی دا خلاصہ, پوری دی پوری نبی علیہ السلام دی مدنی زندگی دا خلاصہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. جن نے سبحان اللہ و بحمدہ نہیں سمجھیا انہیں پیغمبر دی مکی زندگی نو نہیں سمجھیا, انہیں پیغمبر دی مدنی زندگی نو نہیں سمجھیا. نبی علیہ السلام اور دکھاں دی بات کرنے والوں, بیماریاں دی بات کرنے والوں, قرضے دی بات کرنے والوں, بیٹیاں دی بات کرنے والوں, بیٹیاں دے دکھ دی بات کرنے والوں, قرضیاں دے دکھ دی بات کرنے والوں. کائنات دی اندر کوئی ایسا غم نہیں, کائنات دے اندر کوئی ایسا دکھ نہیں جڑا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ دی برکت دے نال دور نہ کردا ہے. اس پڑھائی دی برکت نال اللہ تیاں نو خوشیاں عطا کردا ہے, بیٹیاں نو سونی جام عطا کردا ہے, قرضے تو رہائی عطا کردا ہے, کاروبار اندر برکت عطا کردا ہے. بڑے تو بڑا غم آ جائے, بڑی تو بڑی تکلیف آ جائے, بڑے تو بڑا صدمہ آ جائے, اس پڑھائی دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کردا ہے, حشمت عطا کردا ہے, عزت عطا کردا ہے, خوشیاں نہ مالا مال کردا ہے. نبی پاک نو بڑا بڑا پریشان کیتا گیا, نبی پاک نو بڑا بڑا ستایا گیا. اللہ پاک نے پریشانی دے وقت, مصیبت دے وقت, دکھ دے وقت نبی پاک نو کی کام کرن دا حکم دیتا ہے. سنی اللہ پاک دا قرآن. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد, سارے پڑھو درود, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا
اے میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے تے بڑے تو بڑی پریشانی آ جائے، تواڈے تے بڑی تو بڑی تکلیف آ جائے، تانوں کافر بڑا پریشان کردے نے، تواڈے بارے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، اے میرے پیغمبر کالیا نہیں پینا، اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے میرے پیغمبر اس اللہ پاک دے توکل کر لو، اس اللہ پاک دے بھروسہ کر لو جس اللہ پاک نو کدی بھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اے میرے پیغمبر سبحان اللہ و بحمدہ کثرت دے نال پڑھ دے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ دی پڑھائی کثرت دے نال پڑھ دے جاؤ، ادا ورد دی تسبیح کثرت دے نال کر دے جاؤ۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزْهِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اے میرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آسمان تے بیٹھ کے ویکھ رہا ہوں، تسی اپنے دل وچ گھٹن محسوس کردے ہو، اپنے دل وچ تنگی محسوس کردے ہو، اپنے دل وچ پریشانی محسوس کردے ہو، اے میرے پیغمبر اپنے دل وچ گھٹن محسوس نہیں کرنا ہے، تنگی محسوس نہیں کرنی، اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دی ورد کر دے جاؤ، ایدی پڑھائی پڑھ دے جاؤ، اے میرے پیغمبر تسی گل کر دے ہو پریشانیاں دی گل کر دے ہو دکھ دی، اے میرے پیغمبر ایک وقت آئے گا سارے دے سارے تواڈے دشمن مٹ جان گے، اللہ پاک تواڈی عزت دے چنڈے قیامت تک بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ساڈی زمین دا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی ساڈی صبح دا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی ساڈی شام دا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی ساڈی امیری دا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی ساڈی غریبی دا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی برکت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی نور ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی خزانہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی برکت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی برکت دے نال اللہ پاک تیاں نو گھراں وچ خوشیاں عطا کردا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی برکت دے نال اللہ کاروبار نو چار چاند لگا دیندا ہے، کیڑا غم میں جڑا سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی برکت دے نال اللہ دور نہیں کردا، اس پڑھائی اندر کنی طاقت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی، اس پڑھائی دے اندر کتنی مقناطیسیت ہے، آئیے میں صحیح مسلم پڑھنا، درود پڑھ کے بہار پیدا کر دے ہو، جناب محمد سارا نہیں بولے جڈا اجتماع ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم اندر تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام صحیح مسلم اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں ایک پڑھائی دسنا، میں تانوں ایک وظیفہ دسنا ہے، اے میرے صحابہ میں تانوں ایک گل دسنی چاہنا ہے، اے میرے صحابہ میں تانوں ایک پیغام دینا چاہنا ہے، میرے تو پہلے کہ رب دے نبی گزرے نے حضرت نوح علیہ السلام، سنو پنڈ والے ہو، سنو کہ اللہ کی رتون والے ہو، سنو میرے بزرگوں، سنو میرے نوجوانوں، سنو میری بہنوں، میں جو پیغام دینا چاہنا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے تو پہلے کہ رب دے نبی گزرے نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے جال لگی اپنے بیٹے نو حضرت نوح علیہ السلام نے کول بلایا ہے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کول بلا کے کہندے نے اے میرے بیٹا تینوں میں چند وصیتاں کرنیاں چاہنا ہے، اے میرے بیٹا تینوں میں چند نصیحتاں کرنیاں چاہنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو سب تو پہلی وصیت فرمائی ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹا میری زندگی دا اعتبار کوئی نہیں، کیڑے ویلے مینوں موت آ جائے، میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اندر دا سا کدوں اندر نہیں رہ جائے، باہر دا سا کدوں باہر ہی رہ جائے، میرے بیٹا تینوں میں پہلی وصیت ہے کرنا ہے،
میرے دنیا تے جان تو بعد حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹا میرے دنیا تے جان تو بعد تیرے تے بیماریاں دے پہاڑ گر جان، تیرے تے پریشانیاں دے پہاڑ گر جان، قرض آ جائے، مرض آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، دکھ آ جائے، تیرے تے قرضہ جڑ جائے، میرے بیٹا تینوں میں رب دا نبی کہنا، میں رب دا نوح نبی تینوں کہنا، میرے تو بعد میرے پترا اپنے آپ نو کلیا نہ سمجھی، میرے پترا میرے دنیا تے جان تو بعد اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھی، میرے پترا کلا نہ سمجھی، میرے پترا وبے ہائی رزق الخلائق، اے میرے بیٹا میرے مرن تو بعد تیرے تے کوئی بیماری آ جائے، تیرے تے کوئی مشکل آ جائے، تیرے تے کوئی تنگی آ جائے، فل یکثر سبحان اللہ و بحمدہ، اے میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کثرت نہ تو پڑھدا جائیں، اللہ سب بیماریاں دور کر دے گا تے ساریاں پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا تو جان لگیا اپنے بیٹے نو جوڑیا تو سبحان اللہ و بحمدہ دے نال جوڑیا، اللہ پاک دی اس پاک تصویر دے نال جوڑیا، صحیح البخاری دی اس آخری حدیث دے نال جوڑیا، صحیح البخاری دی اس آخری حدیث نو اپنے گلے دی مالا بناؤ، امام بخاری دی فقاہت نو سلام ہے، امام بخاری دی عظمت نو سلام ہے، جنہاں نے پہلی حدیث بھی کمال حدیث لے آندی ہے، آخری حدیث بھی کمال روایت لے آندی ہے، امام بخاری دی فقاہت نو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا میرے بیٹا دنیا تے میرے جان تو بعد کوئی مسئلہ بن جائے، سبحان اللہ و بحمدہ نال پیار کرنا ہے، اللہ سب قرضے دور کرے گا، رب سب بیماریاں دور کرے گا، رب سب مشکلات آسان کرے گا، رب سب تنگیاں دور کر دے گا۔ اگلی الفاظ سے غور کرنا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹا میں تینوں کیوں کہنا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی، میرے دنیا تے جان تو بعد کوئی مسئلہ بن جائے سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑیا رہی، میرے بیٹا تینوں میں کیوں کہنا کیونکہ وَبِحَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقَ وَبِحَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقَ، اللہ دی زمین تے جدوں میں جنوں روٹی لب دیئے رزق لب دے سبحان اللہ و بحمدہ دی برکت نہ لب دے۔ یہ معنی پتا کی ہے، جنہ زیادہ رزق چاہیے اونا زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، جنی جلدی مشکلات تو نجات چاہیے اونا زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، جنی جلدی بیماریاں تو شفا چاہیے اونا زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو سبحان اللہ و بحمدہ نہ جوڑ کے مینوں ان علماء مشایخ نو طلاب نو طالبات نو اور تانوں ہی ماں حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے، دنیا دے کسے چھلے تو شفا نہیں لبدی، دنیا دے کسے کڑے تو شفا نہیں لبدی، دنیا دے کسے ٹھیری تو شفا نہیں لبدی، دنیا دے کسے مزار دربار تو مسئلے دا حل نہیں لبدا، تیری بیٹی دا مسئلہ ہے، تیرے بیٹے دا مسئلہ ہے، تیرے کاروبار دا مسئلہ ہے، تیرے دے قرضہ چڑھ گیا ہے، تو پریشانیاں در چنگرا چور ہو گئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا رہی، سبحان اللہ و بحمدہ دی برکت نال اللہ پریشانیاں انج دور کردا جی اللہ دن دا سورج کٹ دیندا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑو، اور آئیے نبی پاک علیہ السلام دے قرآن آیا ہے، فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ سنو نبی پاک علیہ السلام دی میں حضرت ابو ہریرہ دی گل کرنی چاہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر اعلام النبلاء دے اندر حافظ ذہبی علیہ الرحمہ نے اس واقعہ نو صحیح سند دے نال بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے حافظ الحدیث لقب عطا فرمایا ہے۔ سارے صحابہ چوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ چوں سب تو زیادہ روایات بیان کرنے والے، روایات زبانی یاد کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے سیر اعلام النبلاء اندر حافظ ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ
بچیاں نو حدیث دا سبق پڑھا رہے ہیں، توجہ میرے حال، بچیاں نو حدیث دا سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث دا سبق پڑھا دیا کہ اللہ پاک سبحان اللہ ربی حمدی دی برکت نہ کردے درائی عطا کردا ہے، کنی اللہ اتنا زیادہ رزق عطا کردا ہے، کنی اللہ پاک برکت عطا کردا ہے، کنی اللہ رحمت عطا کردا ہے، کنی اللہ اس پڑھائی دی برکت نہ غریبی جو کٹدا ہے۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں نو حدیث دا سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث دا سبق پڑھاندیاں حضرت ابو ہریرہ رون لگ پے، انہاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، استاد جی گل کی ہے؟ بندہ روندا ہے، کوئی قبر والی روایت آئے بندہ روندا ہے، کوئی آخرت والی روایت آئے بندہ روندا ہے، کوئی جہنم والی روایت آئے بندہ جہنم نو یاد کر کے رو پیندا ہے، قبر دا عذاب یاد کر کے رو پیندا ہے، موت یاد کر کے رو پیندا ہے، قیامت دا عذاب یاد کر کے رو پیندا ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی کوئی موت والی روایت نہیں آئی، کوئی قبر والی روایت نہیں آئی، کوئی آخرت والی روایت نہیں آئی، استاد جی گل کی ہے، رو کیوں لگ پے ہو؟ سنو حدیث دے طلبہ، سنو سامعین، سنو میری ماں بہنوں، سنو طالبات، سنو طلبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے شاگردو اج میں موت نو یاد کر کے نہیں رویا، اج میں قبر نو یاد کر کے نہیں رویا، اج میں آخرت نو یاد کر کے نہیں رویا، اج میں جہنم نو یاد کر کے نہیں رویا، میرے شاگردو میں رویا اس واسطے کہ مینوں اپنا ماضی یاد آ گیا ہے، اپنا پرانا وقت یاد آ گیا ہے، اپنا گزریا ہوا ویلا یاد آ گیا ہے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی کیڑا ویلا یاد آ گیا ہے، کیڑا پرانا وقت یاد آ گیا ہے؟ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے شاگردو ایک وقت سی کہ میں ایک بڑی جگیردار عورت دا غلام سا، ایک بڑی مالدار عورت دا غلام سا، بڑے پیسے روپے والی بی بی عورت دا میں غلام سا۔ جدوں او عورت دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندی، دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھا کے فارغ ہو جاندی، میں اس عورت دی بچی ہوئی روٹی کھایا کرنا سا، بچے ہوئے لقمے کھایا کرنا سا، اس مالدار عورت دی روٹی کھایا کرنا سا۔ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے شاگردوں میں رو اس واسطے پیا، میرے شاگردوں میں رو اس واسطے پیا، مینوں رونا اس واسطے آ گیا ہے، مینوں اپنا پرانا وقت یاد آ گیا ہے، مینوں اپنا ماضی یاد آ گیا ہے، مینوں بھلیا ہوا وقت یاد آ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں مالدار عورت دا غلام سا، مینوں اللہ پاک نے حدیث رسول دا امام بنا دیتا ہے، لکھا میرے حدیث شاگرد نے، اللہ پاک نے مینوں مدینے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ جاؤ حضرت ابو ہریرہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو، ایدے وچ کوئی شک نہیں حضرت ابو ہریرہ نو باپ دی دعا ملی ہے، حضرت ابو ہریرہ نو ماں دی دعا ملی ہے، پر سیر اعلام النبلاء اندر حافظ ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے حضرت ابو ہریرہ نو اتنا شان کیوں ملے ہے، اتنا مقام کیوں ملے ہے؟ غریبی جو کٹ کے رب نے امیری عطا کی ہے، لکھاں حدیث دے شاگرد عطا کیتے نے، ایدی وجہ اے وے حضرت ابو ہریرہ ایک دن میں 12,000 وری پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ۔ جدو انہا بہتا رب نو یاد کری اللہ بندے دی کنڈ نہیں لگن دیندا، پوری شریکہ برادری مل کے تیرے بارے پراپوگنڈا بنائے، پوری شریکہ برادری مل کے تینوں مٹانا چاہے، پوری شریکہ برادری مل کے تیرے خلاف پراپوگنڈے بنائے، جدو تو ذکر سبحان اللہ و بحمدہ دے ذریعے رب نہ جڑیاں، رب دی قسمیں تیرا کوئی وال بھی پنگا نہیں کر سکتا، تیرا نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہ جڑو، پورے دین دا خلاصہ، پوری صحیح بخاری دا خلاصہ، پورے مجموعہ احادیث دا خلاصہ، پورے قرآن دا خلاصہ سنو۔ میں آخری حدیث بیان کر کے بات نو ختم کرا۔ جناب محمد، سارے نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکتا، کنے کام؟ سنو بورے والے ہو، ڈولن بنگلے والے ہو، تہاڈا ایمان دادا ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا 3 کام نہیں کر سکتا، کنے کام؟ سارے بولو کنے کام؟
نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکتا، سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ رات نو پوری نیت کر کے سوتا ہے، پوری سچی نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات دے پچھلے پہر نماز تہجد پڑھاں گا، 2 نفل پڑھاں گا، 4 رکعتاں پڑھاں گا، 6 رکعتاں پڑھاں گا، لیکن سارے دن دی تھکاوٹ دی وجہ تو رات نو سوتا ہے، تہجد والے اکھ نہیں کھول سکی، نیند بہت زیادہ ہون دی وجہ تو، نیند دے غلبے دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز تہجد نہیں پڑھ سکیا۔ دوجا کم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ پاک نے بڑا مال عطا کیتا ہے، بڑے پیسے عطا کیتے نے، بڑا مال عطا کیتے ہیں، اپنے مال دے نال مدرسے بناندا ہے، مسجداں بناندا ہے، نے غریب عورتاں دی شادی کردا ہے، یتیم بچیاں دی شادی کردا ہے، نکاح کردا ہے، نلکے لگواندا ہے، قبرستان دے رستے بناندا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دوسرے نمبر تے ایک بڑا غریب آدمی ہے، رب نے بڑے تھوڑے پیسے عطا کیتے نے، جدوں مالدار بندے نو ویندا ہے، صحیح مسلم اندر موجود ہے، جدوں مالدار بندے نو ویندا ہے تے کہندا ہے اللہ تو مینوں عطا کرے، میں بھی یتیم بچیاں دیاں شادیاں کراں، تو مینوں اینا پیسہ عطا کرے، میں بھی نلکے لگواواں، رستے بنواواں، مسجداں بنواواں، طلبات خرچ کراں، مسجداں دے خرچ کراں۔ تھوڑا مال ہون دی وجہ تو بہت زیادہ اللہ دے راہ وچ صدقہ نہیں کر سکدا، 2 کام پورے ہو گئے، دن دی تھکاوٹ دی وجہ تو تہجد نہیں پڑھ سکدا، اور بہت زیادہ مال ہون دی وجہ تو صدقات بہت زیادہ نہیں کر سکدا۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی معذوری ہے یا کوئی مجبوری ہے، آپ نے فرمایا جہاد در نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا دن دی تھکاوٹ دی وجہ تو نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا، دوسرے نمبر تے مال تھوڑا ہون دی وجہ تو زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، تیسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جہاد تے نہیں جا سکتا، نبی پاک نے فرمایا فَلْيُكْثِرْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، جیڑا بندہ تہجد نہیں پڑھ سکتا دن دی تھکاوٹ دی وجہ تو، جیڑا بندہ مال تھوڑا ہون دی وجہ تو بہت زیادہ صدقہ نہیں کر سکتا، جیڑا بندہ جہاد نہیں جا سکتا کوئی عذر مجبوری معذوری دی وجہ تو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ دی پڑھائی کردا رہے، اے پڑھائی دی برکت نال اللہ جہاد دے برابر، بہت زیادہ صدقے دے برابر تے تہجد دے برابر اللہ بندے نو اجر عطا فرما دے گا۔ اے سبحان اللہ و بحمدہ دین ہے، اے دے نال جڑو، اسی کدھرے نہیں جانا، اس مدرسے دا پیغام جامعہ اسلامیہ دا پیغام ذکر ہے، اسی تو انو چھلیاں نہ نہیں جوڑ دے، تاگیاں نہ نہیں جوڑ دے، منگیاں نہ نہیں جوڑ دے، بابیاں نہ نہیں جوڑ دے، نجومیاں نہ نہیں جوڑ دے، اسی کہنے ہیں ذکر والی زندگی بناؤ، فکر والی زندگی بناؤ، سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑو، میں رب محمد کی قسم اٹھا کے آنا، اگر سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑے رہو گے، ایدے نہ لگے رہو گے، ایک وقت آئے گا تسی مٹی نو بھی ہاتھ لاؤ گے، اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دے گا۔ مٹی نو ہاتھ لائے سونا بنا دا مطلب پتا کی ہے، اللہ سونے نو بھی زیادہ پیاری زندگی کر دے گا، سونے نو بھی زیادہ خوبصورت زندگی کر دے گا۔ اگر اینا تیاں والوں خوشیاں چاندے ہو، کاروبار والوں برکت چاندے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ترتیب خیر چاندے ہو، اگر چاندے ہو تسی زمین تے رہو تے آسمان تے رب تہاڈا ذکر کرے، رب تانوں برکت عطا کرے، حشمت عطا کرے، عزت عطا کرے، تیاں دی خیر عطا کرے، پترہ دی خیر عطا کرے، رب غریبی چو کٹ کے امیری عطا کرے، رب قرضے تو رہائی عطا کرے، جدھر جاؤ رب فتح عطا کرے، جدھر جاؤ اللہ کامیابیاں عطا کرے۔ کامیابی دا راز، تیاں دی خوشیاں دا راز، کائنات دیاں پریشانیاں دا علاج امام بخاری نے صحیح البخاری دی آخری حدیث اندر بیان کر دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑو، جنہ زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ نہ جڑو گے، اللہ انی زیادہ غربت چو کٹ کے رب امیری عطا کرے گا، تیاں والوں رب خیر عطا کرے گا، پترہ والوں رب خیر عطا کرے گا۔ میری دعا ہے اس ادارے نو اللہ پاک تا قیامت آباد رکھے، مولانا بلال ثاقب صاحب اور صدر اہلدی یوسف فرد بھائی راشد صاحب اور دیگر علماء مشائخ مولانا عابد صاحب، اللہ سب علماء دیا
اور تمام مشائخ دیاں محنتاں نو اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.